معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ یعنی یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات دونوں کا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، کوئی دوسرا وہاں تک رسائی نہیں کر سکتا۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا دنیا کے لیے ایک نعمت ہے، اندھیروں میں ایک روشنی ہے۔ ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں، لہٰذا اس پر خوش ہونے کا وہی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ و مجتہدین وغیرہ نے اس پر عمل کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن 62 بار آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس پر جشن نہیں منایا، بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے، اور پیر اور جمعرات کے دن نامہ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کا روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اور اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری کا تصور نہیں ہے۔ ایک ہے عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول اور بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے، یعنی پیدائش کی تاریخ متعین نہیں ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو جب پیدائش میں ہی اختلاف ہے، پیدائش ہی نہیں پتا ہے کہ کون سے دن ہے، تو پھر جشن کیسا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست تھے اور سسر بھی تھے، انہوں نے 2.5 سال تک خلافت کی، لیکن کسی 2.5 سال میں کبھی بھی انہوں نے جشن نہیں منایا، کبھی بھی انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، اور انہوں نے 10 سال تک خلافت کی، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی، جو کہ ذی النورین کہلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دی، لیکن انہوں نے بھی کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد بھی ہیں، انہوں نے 4 سال تک خلافت کی اور انہوں نے بھی نہیں منایا۔ اور اس کے بعد سن 110 ہجری تک صحابہ اکرام دنیا میں رہے۔ سب سے آخری صحابی جو تھے وہ سن 110 ہجری میں وفات پائے۔ 110 ہجری تک کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، تابعین نے بھی نہیں منایا، تبع تابعین نے بھی نہیں منایا، یعنی یہ عمل کسی نے بھی نہیں کیا، بلکہ یہ میلاد کا جو کانسیپٹ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے، یعنی پوری 6 صدی ہجری تک اس بدعت کا مسلمانوں میں رواج نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے جس نے اس رسم کو ایجاد کیا وہ موصل کے علاقے اربل کا بادشاہ مظفر الدین تھا، جس نے سب سے پہلے عید میلاد النبی منایا، اور تبھی سے یہ بدعت چلی آ رہی ہے، جس کا اسلام سے اور دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور نئی نئی باتوں سے دور رہو، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ سے زیادہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ جانثار صحابہ جنہوں نے حب رسول میں اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کی اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے
اپنے بیوی بچے حتیٰ کہ اپنا وطن بھی چھوڑ دیا۔ یہ وہ صحابہ اکرام اجمعین ہیں جو ہم سے بہت زیادہ نیکیوں کے حریص، ہم سے بہت زیادہ عبادات کا شوق رکھنے والے اور ہم سے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا جبکہ انہیں ہم سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، اور اگر وہ چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن صحابہ نے آپ سے یہ نہیں سیکھا، جبکہ صحابہ آپ کا مزاج سمجھتے تھے، اس لیے محبت ہونے کے باوجود انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ لہٰذا ہمیں بھی ان بدعات اور رسومات کو بڑھاوا نہ دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹی بات گڑھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ ہاں البتہ ہمیں ولادت کی خوشی ہے، ہمیں بہت خوشی ہے، تو اس خوشی کو ہمیں آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، اور آپ کی آمد پر شکرانے کے طور پر نوافل ادا کرنا چاہیے، روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے، جس سے اللہ اور اس کے رسول دونوں ہی خوش ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور رسومات سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔